الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب گا بہیلا می بردر گا بزور می کشت عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا عجب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب معزز سامعین محترم مرکز اہل سنت میں شاید میں اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں بابا جی کے محبوب خطیب مولانا مختار احمد نعیمی نور اللہ مرکزہ جس جگہ جلوہ فگن رہے
بڑے بڑے اکابر علماء و مشائخ اس مرکز میں حاضر ہوتے رہے، میں صرف اس کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ پچھلے سال میں محروم رہا اور حضرت علامہ مولانا خطیب نکتہ دان، خطیب بے بدل، خورشید ملت اور خادم حسین اور خادم جو ہے نا وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا جو خدمت گزار ہے وہ تو ہمارے سروں کا تاج ہے نا جی، اس کی تو جوتیاں بھی ہم اپنے پگڑیوں میں باندھنا اپنے لیے فضیلت سمجھتے ہیں۔ میں چونکہ پچھلے سال نہیں آیا، آج حاضر ہو گیا ہوں اور الحمدللہ بغیر اشتہاری پہلی دفعہ یہ بھی اعزاز حاصل ہو گیا۔ ہاں جی، ویسے تو ہم اشتہاری ہیں، ہمارے اشتہار بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، ہاں اپنے بھی ناخوش، اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ شاید پاکستان پنجاب کی کوئی کوٹ ہو جہاں میرے اشتہار نہ لگے ہوئے ہوں، ہاں تو وہ تو الحمدللہ ہم اپنے اکابر کی سنت پر عمل پیرا ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے۔ بات ہے ختم نبوت کی اور آج یوم ختم نبوت ہے اور آج وہ دن ہے جو دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے، اور آج کے دن ہم فخر سے سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے، کہتے ہیں جی آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ میں نے کہا ہمیں پتہ ہے ہمیں کیوں نہیں آگے آنے دیا جا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دو آگے آئے تھے، امام شاہ احمد نورانی صدیقی اور مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی، ہے جی دو آئے، ایسا ختم نبوت کے منکروں کے سینے میں کیل ٹھوک کر گئے ہیں، ایسی سلاخ ڈال کر گئے ہیں کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ ادب کے سینے میں غار ہے تے باقی جڑی جناب رہندی سی نا کسر او بابا جی نے پورا جہاز لگا دیتا بچو۔ اور ختم نبوت میں لوانا جی نعرہ، اے تھکے بیٹھے میں نہ کو نعرہ لوانا تے نعرہ لوانا جان دے انشاءاللہ 2 منٹ ٹھہرو۔ ختم نبوت پر پیرا ہوگا کس طرح؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمان جاری کر دیا بھئی آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا۔ یہ تبرکات ہے اسلام کے، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ 1000 فرشتے، پھر 2000، پھر 3000، 4000 نشان والے، پھر کہا انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں۔ جنہ دے بارے قرآن نے کیا کہ میں بھی تواڈے نال ہاں، اے ساڈے تبرکات ہیں، آئندہ تو بعد کسے جنگ وچ نہیں جان گے، لیکن حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، فرمایا ان کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے یمامہ پہنچے، اور جب ختم نبوت کی بات آیا کہ نہیں جی اسی بڑے صوفی ہونے ہاں، اسی اللہ اللہ کر کے اندر بہنے ہاں۔ میں کہا جدو منکر اگے آ جاوے نا تو پھر داتا علی اجویری دی سنت ہے جتیاں چاڑ کے انہوں تھلے لے کے آنا تے ٹھپانے ہویا تھلے لے کے آنا۔ میں کہا داتا علی اجویری تو بڑا صوفی کوئی نہیں ہیں جی، سید حجویر مخدوم امامن انہاں تو بڑا صوفی کوئی نہیں تھے۔ داتا علی اجویری لکھ دینا اپنی کشف المعجوب کہ جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو جناب سیدنا صدیق اکبر نو دیکھے۔ نہیں بھائی ایڈے ڈھلے نال نہیں، میں ذرا گل مکمل کر لما بھائی جناب سیدنا صدیق اکبر، اور جدو ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے اگر جی نہیں اسی اندر بہنا اعزاز اسی گل کیوں جی میرے ابا جی دی گدی ایتھے وے، ابا جی دی گدی ایتھے وے اسی جناب باہر نہیں نکل سکتے ختم نبوت واسطے۔ میں کہا یرموک دا میدان ہے ہیں جی، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور دے نابینا صحابی ہیں،
میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینے دیاں گلیاں بڑیاں خاردارن اچھیاں نیویاں تے میں فجر دی نماز نہیں پڑھا، میرے نال ساتھی بھی کوئی نہیں، میں فجر دی نماز مسجد نبی با جماعت آ کے نہیں پڑھ سکتا، حضور نظر کرم فرماؤ میرے گھر تشریف لے آؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، جتھے آپ نفل ادا فرماؤ گے میں اور جائے مصلی بنا لوں گا۔ جتھے حضور نماز پڑھ کے جان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم واسطے اس تو زیادہ کوئی فضیلت والی کائنات جگہ ہو سکتی، اور پھر وہ انہاں دا گھر بھی ہوئے ذاتی ملکیت دا گھر، لیکن اسلام نو لوڑ پہ گئی یرموک وچ، مسلمانہ دیا 3 یا 4 صفحہ اور رومیہ دیا 11 صفحہ، جدو اسلام نو لوڑ پہ گئی تھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے کیا جی میں نو بھی لے چلو۔ صحابہ کہنے لگے جناب کیوں مذاق کرتے ہو، اسی تو ہنو اتھے سباڑاں گے یا جنگ لڑاں گے، تسی تاکہ جناب تو ہنو نظر نہیں آندہ تسی نابینے ہو۔ فرمایا نہیں سنیا بڑی ڈاڑی جنگے، ہو سکتا جنگ دا پاسا پلٹ جائے، ہو سکتا جنگی حکمت عملی دے تات اگے پیچھے دائیں بائیں جانا پہ جاوے، تے جناب انہاں کہا جھنڈا میں نو دے دینا، ہو سکتا تو ہنو پیچھے ہٹنا پوے، جھنڈا میں نو دے دینا، میری آنکھاں کوئی نہیں، میں نس نہیں سکتا، میں تو آڑا جھنڈا تھلے نہیں ڈگڑ دیا گا۔ تے جنگ ختم ہوئی، صحابہ نے شہیدہ نو جدو اکٹھا کیتا تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے جھنڈا اس سینے ناڑین کر کے لایا۔ اے ہے ناموس رسالت تے ختم نبوت تے پیرا دین دا، باقی تسا یمامہ دیا ساری گلاں سنیاں تے ختم نبوت تے پیرا دینا کمیں، او باغ جس دا نام حدیقت الموت پہ گیا، او باغ دے اندر پناہ لیندے کیونکہ یمامہ انہاں دا گھر سی، انہاں منکرین ختم نبوت دا اور صحابہ تے تو 1200 میل تو چل کے گئے یمامہ، تے انہوں نے جناب وہ قلعے دی آڑ لے کے قلعہ بند ہو گئے، جدو انہاں قلعے دا دروازہ 40,000 لشکر وچ بند ہو گیا، تے جناب قلعے دا دروازہ بند کر لیا، جڑا کول مجاہد جاوے جناب ختم نبوت دا پروانہ جاوے ہو تو جناب سیسا پگلا کے سٹن، لوہے دیاں لکڑیاں سٹن، آگ سٹن، گرم پانی سٹن، او جناب شہید ہو جاوے۔ حضرت برا بن مالک آ گئے، اسلام جڑے پیدا کردہ، اسلام جڑے پیدا کردہ، یہ تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت، کہ موافق تدروان نہیں دین شہبازی، بال کہندہ چنگا ہویا مسلحہ تو بدلیاں تے نال اپنی شریعت بھی بدل لیا۔ یورپ ساختہ، یورپ دین کا لا کے اتنک دین بیان کرنا جس نال جناب یورپی یونین ناراض نہ ہوئے، امریکہ ناراض نہ ہوئے، چائنا ناراض نہ ہوئے، فلاں ناراض نہ ہوئے، FATF ناراض نہ ہوئے، کہندہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدروان نہیں دین شہبازی، کہندہ تو بٹیرہ بن گیا، بٹیرے جو ڈاری اتھو ہوندی ہوتے، کہندہ شاہینہ دا دین لوہے صبر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں، کہندہ اے شاہینہ دا دین سی تو بدل کے رہ گیا۔ حضرت برا بن مالک آ گیا، بالکل چھٹ کے بدن دے مالک، اے حضرت انس بن مالک دے بھائیان جنہاں حضور دی 10 سال خدمت کی تھی، ہاں جی اے حضرت انس بن مالک، حضرت برا بن مالک آ گئے، میں دس رہا بھی ختم نبوت دے پیرا ہونا کمیں میں، حضرت برا بن مالک آ گئے، آپ نے فرمایا صحابہ نو عرض کی تھی کہ جناب ڈھال لے آؤ ڈھال، انہوں نے کہا جی ہون کی کرنا، حضرت برا بن مالک ہون اسلام جڑے پیدا کردہ، حضرت برا بن مالک ہون جنہ دے بارے حضرت فاروق اعظم نے حکم نامہ جاری کیتا سی بھی برا بن مالک نو کسے لشکر دا سربراہ نہیں بنانا، اے لشکر نو اتھے لے جائے گا جتھوں واپس آن دی امید ہی کوئی نہیں، اتنے جوش و جذبے جوش جہاد نال بھرے ہوئے حضرت برا بن مالک، تے پھر جڑا پورا بھریا ہوئے کام بھی آخر تے وہی آندہ۔ آج آگئی نا باری انہیں جناب قلعہ بند ہو گئے، حضرت برا بن مالک آ گیا، کیا میں نو ڈھال ہوتے رکھو تے ڈھال ہوتے رکھ کے میں نو اچھاڑ دیو قلعے دے اندر 40,000 کھڑیا تے میں دروازہ کھول دیاں گا۔ اقبال کہندہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، صحابہ کہندے نا سی اینج ڈھال ہوتے رکھیا تے اینج کر کے اچھاڑیا نا تے حضرت برا بن مالک قلعے دے اندر چلے گئے، اور بابا جی کہندے سن وہ تھلو صرف اینج نیزے بھی کھڑے کر دے نا، اینج نیزے بھی کھڑے کر دے تو حضرت برا بن مالک دی بوٹی ہو جانی سی، لیکن ایک گل ہے کہ عقل ہزار ہیلا مبرس بیاض عشق کمالے سے یک فن دارد، اقبال کہندہ عقل ہزار ہیلے نہ کھچ دی، ایک کیوں ہوئے گا، ایک کیوں ہوئے گا، ایک کی ہو جائے گا جی، کہندہ عشق ایک کی فن رکھدا کہ محبوب نو راضی کیوں کرنا، بس
ہاں ایک عشق نو ایک کوئی فن آندا، ایک کوئی کہ محبوب نو راضی کے میں کرنا۔ حضرت برا بن مالک قلعے دے اندر چلے گئے، 40,000 دے نال لڑدے ہوئے جناب قلعے دا بوا کھول کے رکھ دیتا۔ اے ہے ختم نبوت تے پیرا دین دا طریقہ کہ جدو کچھ بھی نہیں تا اپنی جان حاضر کر دیتی۔ انجی انہوں نے نہیں سی پتا بھی تو تیل بھی آ رہا، آگ بھی آ رہی، سارا کچھ آ رہا۔ اور صحابہ کہنے کہ نہ اسا پہلے اتنی ڈاڑی جنگ لڑی، نہ اس تو بعد اتنی ڈاڑی جنگ لڑی۔ اور اے ہے ختم نبوت دا مسئلہ، کہنے بھئی جدو جنگ زورت ہوئی تھی ادھروں بھی نعرہ تکبیر تھے، ادھروں بھی نعرہ تکبیر۔ کہنے پھر سمجھ نہ آوے بھئی بڑھے گا کی، کہنے پھر خالد بن ولید اگے بدے، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جہاں باز ہے یا حیدر کر رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید اگے بنے، فرمایا یا محمد یا محمد جدو اے لگیا نا، پھر خالد بن ولید نے البدایہ والنہایہ سے بھی لکھیا کہ انصر یا محمد کہ یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے، مدد کیجئے، توڑے غلام توڑے ختم نبوت دے منکرہ دے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ تو پھر صحابہ کہنے ہیں کہ بڑھ کے رکھ دیتے، اور صحابہ کہنے ہیں خالد بن ولید نے، شرحبیل بن حسنہ نے ایسی تلوار چلائی کہ اس دی نظیر نہیں ملتی۔ کہنے حضرت خالد بن ولید دا ہاتھ چڑھا نا، وہ دستے ہوتے جم گیا، اتنا خون بہا اس جناب اس طرح 40 دا 40 بڑھ کے رکھ دیتا نا، 40 دا 40 بڑھ کے رکھ دیتا، اور اینج خون بہا کے دستے ہوتے ہاتھ جم گیا۔ کہنے کئی دیر گرم پانی میں رکھن تو بعد ہاتھ کھلیا۔ اے ہے ختم نبوت دے منکرہ دا علاج۔ اور جناب آج بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتاں، جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، میں کہا ہے عاشق رسول دو سن جنہ ختم نبوت دا جناب قادیانیاں نو کافر قرار دلوایا، ورنہ تسی عاشق رسول ہوو تے 350 دی اسمبلی ہوئے تے زلیلو تو آڑے کو ایک سفیر بار نہ کٹیا جاوے۔ تسی بندے تا 2 جنے سن نا بھائی، 2 جنے گل کتے پہنچا دیتی۔ ہاں جی پاکستان دے اندر جناب ایج قلعہ ٹھوک کے رکھ دیتا ختم نبوت دا، 350 دی اسمبلی یہ پھر جنے تا نوئے نہ تے ہجڑے ہوئے، بلکہ ہجڑے بھی نہیں ہوئے، ہجڑے بھی محبت رسول ہوئے تو بڑی اگے چلا جاندہ۔ انہاں کائنات کسے شہر میں مثال ہی نہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس گدہ مبارک تے سوار ہوندے حضرت جعفر تے، حضور نے پوچھا بھائی ہاں بھائی تیری نسل چلنی؟ انہوں نے کہا جی میری نسل نہیں چلنی۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ کیا جی میری نسل 60 انبیاء سوار ہوئے۔ تو یا رسول اللہ تہاڈی ملکیت تہاڈی خدمت آن تو پہلے میں ایک یہودی دی ملکیت سا، انہیں 1000 باری کوشش کی تھی میری کانڈوں تے سوار ہوئے، ہر باری انہیں میں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوار ہون کے، تو میں تیری نسل کیوں نہیں چڑھنی؟ انہوں نے کہا حضور تسی خاتم النبیین تے میری کانڈوں تے نبی سوار ہوندے رہن، تہاڈے بعد نبی آنا کوئی نہیں تے میری نسل چلنی کوئی نہیں۔ صحابہ کہندے ہیں جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ظاہری طور تے دنیا تو وصال ہویا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری پردہ تو بعد وہ گدہ کوئے چھاڑ مار گیا۔ ایک ختم نبوت دا مسئلہ بھی سمجھانا پہنا۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا قل ہو اللہ احد، ہاں جی قرآن آیا قل ہو اللہ، فرما دیجئے محبوب اللہ ایک ہے۔ اے حضور نے ایک باری فرمایا، آیت ایک ہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تے حضور نے جدو ختم نبوت دا مسئلہ آیا تو حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب، فرمایا جتنے دنیا مٹی دے ذرے نا انہاں دے بارے میں انہاں دی گواہی دینا، اور اللہ دی قسم کھائے کہنا کہ جتنے مٹی دے ذرے انہاں دے بارے گواہی دینا کہ مسلمہ جھوٹا میں خاتم النبیین۔ اس تو بعد بھی کسی نے ختم نبوت دا مسئلہ سمجھان دی لوڑ پوے، ہیں جی؟ اور ختم نبوت دا مسئلہ ہے کی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑیا نا، تے یہی نظر حضرت پیر میر علی شاہ دی ہے سی نا بھئی اے قانون خود توڑیا کہ ان بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے۔ تے جدو پیر میر علی شاہ صاحب چلن لگے نا گورڑے تو، تے جدو مناظرے دا اعلان ہو گیا تے آپ نے فرمایا اینج مناظرہ نہیں ہونا، گالیں جوڑی بھی قلم دواد رکھ دیتا جاوے بادشاہی مسجد ہے، تے جس دا قلم دواد خود چلے تے فرمایا تو کہنا نا میں نبوت دا دعویٰ کرنا صدیاں بعد حضور دا غلام ہاں، تے جس دا قلم دواد خود چلے سچا اوئے۔ تے اس ٹائم آ گئے لوگ جڑے آ جانے نہیں جی آپ کو ایسے کرنا چاہیے، پیر صاحب کو بھی لوگ آ گئے، انہوں نے کہا جناب تسی تے اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہو، تسی جناب حجرت بہن والے لوگ ہو، تسی کدھر چلے ہو؟ فرمایا ختم نبوت کا منکر لاہور کی گلیوں میں دمدناتا رہے اور میر علی شاہ گورڑے کی سرزمین پہ بیٹھا رہے، ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی۔
بس اتنی کی بات ہے کہ جنہوں اس گل دا پتہ سی انہوں نے کہا یار ساری زندگی درب یدرب پڑھایا، ساری زندگی حدیث پڑھائی، لیکن اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمان۔ انہوں نے پتہ سی بھی حضور دی ختم نبوت دے پیرے دا وقت آ گیا اور مالکن ڈیوٹی لا دیتی، پھر بے سر و سامانی دے عالم یخ بستہ ہواں چل دیا ہون، بارشاں برسدیاں ہون اور جناب پھر شیل بھی برسن، پھر گولیاں بھی برسن، ختم نبوت ہوتے پیرا دین فیض آباد پہنچ جان بابا جی۔ اور کمال ہے وے یار، لوگ جان تو بات قدر کر دینا، جدو پورے جوبن تے کم گیا جناب شہید بھی ہو گیا، پورا پاکستان بند ہو گیا، جدو میں دیکھنا آیا بھئی بابا جی کتھن تے میں ٹرالے تے دیکھیا کوئی نہیں، میں جدو ان خامے دی تڑیاں کھول کے دیکھیا نا تے بابا جی خراٹے لے کے سو رہا سر، خراٹے لے کے سو رہا، پورا پاکستان بند، شہید ہو گیا سارا جناب تے میں ہسن لگ کے اندروں، میں کہا واہ بھئی واہ حضور دے غلامہ دی کی شان ہے، بھائی جو مرضی ہو جائے ختم نبوت تے پیرا ہو گیا اور سکون دی نیند آ رہی، ہیں جی پیرا ہو گیا سکون دی نیند آ رہی۔ اور حضرت حبیب بن زید انصاری، ہیں جی حضرت حبیب بن زید انصاری جدو مسلمہ کو حضور دے سفیر بن کے گئے نا، اے ہے گل اتنی ضرور اتنا ایمان ہونا چاہیے، جے واٹر فلٹر تے ایمان مک جاوے نا تو پھر وہ ایمان نہیں، پھر وہ کلمہ پہلے ٹائم نہ ہی واپس کر دینا چاہیے، ہاں کہ جناب ایک چند ڈسپینسری دے ہوتے اگر کوئی جناب ایمان بیچ آوے تو پھر انہوں کلمہ ٹائم نہ واپس کر دینا چاہیے، ختم نبوت دے اگر اے مسئلہ نہیں سمجھ آندہ۔ حضرت حبیب بن زید انصاری جدو گئے تو او جناب مسلمہ قذاب انہیں بلا لیا، انہیں کہا جناب دسو حضور نو نبی من دیو، آپ نے فرمایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبد الرسول، فرمایا ہاں میں گواہی دینا کہ حضور اللہ دے آخری رسولن، حضور اللہ دے آخری نبیین، انہیں کہا دسو میں کونا، فرمایا کی کہنا میں نو سمجھ نہیں آندی، انہیں دوسری باری پھر پوچھا، پھر آپ نے کہا ہاں جی میں کونا، حضرت حبیب بن زید انصاری کہنے لگے میں نو سمجھ نہیں آندی تو کہندہ کی ہے، اس طرح دا ایمان مومن دا ہونا چاہیے۔ انہیں کہا بھئی عجب قسم دا ڈورا، جڑو حضور دی گل آوے دا کہنا میں گواہی دینا، جدو میری گل آوے سننا، انہیں جدو دوبارہ کیا نا کہ انہیں تو ہاتھ کٹیا ان کر کے، نو نہیں ہاتھ کٹیا، ناخن نہیں کٹیا ہاتھ کٹیا، انہیں کہا دس حضور کونن، حضرت حبیب بن زید انصاری کہنے لگے حضور تا اللہ دے آخری نبیین، انہیں کہا دس میں کون ہے، انہیں کہا کی بھونکدہ میں نے سمجھ نہیں آئی، انہیں پھر ہاتھ ایتھو کٹیا ایتھے تک آیا، پھر ایتھو ہاتھ کٹیا ایتھے تک کٹیا، پھر ایتھے تک آیا، بار بار پوچھتا رہا، پھر پیروں والا آیا، حضرت حبیب بن زید دی جناب شہادت ہو گئی، حضرت حبیب بن زید آخری دم تک کے کہندے رہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ دے آخری نبیین، تو کی بھونکدہ میں نے سمجھ نہیں آندی، مومن دی اے زبان ہونی چاہیے، اے نہیں جناب جنہیں لایا گلی ہوندے نال ٹر چلی جی وہ بھی بڑی اچھا گلے کردا، میں کہا نہیں اچھی گل وہ کردا جڑی حضور دی گل کردا، اور جڑا کوئی دائیں بائیں اترن لگے انہوں کہا مولوی صاحب کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمحے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا، بس حضور نال وفا اور انے با اتھے مول بن دیکھے دا، اتھے مول بن دیکھے دا، جنہ ویک ویک کے منیا انہاں کی منیا، اتھے مول بن دیکھے دا۔ حضرت خزیمہ انصاری میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دی گلیاں حضور نے مدینے دی گلی ایک دیہاتی نال آیا باروں کوئی گھوڑا بیچن، میرے آقا و مولا نے اندر سودا کیتا، جدو سودا کیتا تے حضور نے فرمایا ٹھہرو میں اپنے کاشانہ اقدس سے جو پیسے لے کے آ رہا ہے، ٹھہرو اس دی قیمت لے کے آ رہا ہے۔ جدو حضور واپس آئے تھے حضور نے فرمایا قیمت، وہ کہنے لگا جی تسی میرے نال سودا ہی نہیں کیتا، حضور نے فرمایا میں تیرے نال سودا کیتا، انہوں نے کہا جی کوئی نہیں کیتا، اتنی دیر حضرت خزیمہ انصاری آ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی ماجرا، فرمایا خزیمہ میں اس دیہاتی نو کیا ادھر سودا کیتا ہے، پیسے لے کے آیا ہے، کہنا میرے نال سودا ہی نہیں کیتا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دینا کہ تساں ادھر سودا کیتا، میں گواہی دینا اور اللہ دی قسم اٹھا کے گیا کہ میں اللہ دی قسم اٹھانا کہ تسی ادھر سودا کیتا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تو تا ہے ہی نہیں سا بن دیکھے دا سودا، تو تا ہے ہی نہیں سا پھر کیویں گواہی دینا۔ حضرت خزیمہ انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ تسا فرمایا رب ہے اسا مان لیا، تسا فرمایا جنت ہے اسا مان لیا، تسا فرمایا دوزخ ہے اسا مان لئی، تسا فرمایا جناب حشر دا میدان لگنا اسا مان لئی، تسی اس سے زبان جو فرما رہے ہو میں سودا کیتا میں تصدیق نہ کراں، اے ہے بن بیکھے دا سودا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ہر مرد دی گواہی ایک دے برابر ہے، خزیمہ دی ایک دی گواہی دو دے برابر ہے،
اور پھر گالے تھے تک رکدی نہیں، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. ہاں جی دائیں بائیں پر جاؤ جناب، اینج 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 اینج. میں ایک گل کرتا ہوں، میں کیا ساریاں گلاں اپنی جگہ، شیخ الحدیث اپنی جگہ، امام الصرف والنحو اپنی جگہ، سارے معاملات اپنی جگہ، علوم اپنی جگہ، وظائف اپنی جگہ، سارے معاملات جناب، طریقت اپنی جگہ، حقیقت اپنی جگہ، ساریاں بابا جی دی اپنی جگہ. لیکن جس گل دا مل پیا نہ ہو ایک کو گل ہے کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا. بس جدو ایس مقام تے آئے نا، یہی نہیں اعلیٰ حضرت نہیں کہا کوئی کیوں پوچھے رضا تیری بات، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اے لوگ بدل کے پڑھ دیں نا جس گل دا مل پیا بارگاہ رسالت وہی لفظ مقبول ہویا نا. انہوں نے بس بھائی احمد رضا بس بس بس. بابا جی نے بھی جب سارا کچھ اکٹھا کیتا نا تو کیا میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، پھر نہیں پکڑے گا، پھر بلند تو بلند بلند تو بلند. اے گالے وے میں کہ جناب اے عزت کیویں پچائی جاندی. فرمایا ورفعنا لک ذکرک دی جھنڈے تھلے آ جاؤ، اس دی چھتری تھلے آ جاؤ، اس دی چھاں تھلے آ جاؤ. جویں جویں اے بلند تے بندہ بھی پیچھے پیچھے نال نال بلند. بندہ دنیا تو ٹر گیا، لیکن آج بھی بچے بچے کہندے ہیں میرے بابا جی دی کیا بات. آج بھی حقیقت طور تے سامنے اسی بیٹھے ہوندے ہیں، مزار شریف بند ہوندا ہے، سارا مجمع لگیا ہوندا، صرف بوا کھلن دی دیر ہے، پٹی ہوئی دنیا جاندی ادھر. اس دی شرط ہے کہ حضور نال وفا کی تھی اور انے واہ وفا کی تھی. اور اے نہیں کہ آج اسی اتھے کھڑے ہو گیا تے ساڑھے جناب بزرگاں نے جناب ستے ستے کہن جناب کوئی گل نہیں تسبیحاں پھیر دے رہن اندر بیٹھے رہن. او بھائی تسبیحاں پھیرنیاں بھی ضروری ہیں، صحابہ بھی تسبیحاں پھیریاں، تابہ بھی تسبیحاں پھیریاں. لیکن جدو رومی جناب جاسوس آیا انہیں کیا ہوئے کر دے کیا، انہیں کہا عمر حبان باللیل وفرسان بالنہار. انہیں کہا رات دے راہ بن. جدو رب دی بارگاہ کھڑے ہوندے ہیں تو اس طرح پتہ لگتا ہے انہوں دنیا و مافیا دا پتہ ہی کوئی نہیں. اس طرح ہاتھ بن کے کھڑے ہوندے ہیں، قرآن پڑھ دیں، تلاوت کر دیں، اللہ اللہ کر دیں. کہنا وفرسان بالنہار. جدو صبح اٹھتے ہیں نا تے گھوڑا دیاں پشتاں تے بیٹھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے جب درخت ہو گائے. بس مومن دی جناب تعریف اتنی کیے، اس تو اگے پیچھے کوئی نہیں. مومن ہوئے جڑا جناب رب دی بارگاہ کھڑا ہوئے تے ویکھن والا ہے کبے کہ اس تو بڑا صوفی کوئی نہیں. لیکن جدو میدان چاہ کے حضور دی عزت دا پرچم چکے ہوئے ہیں کر کے، ہاں جی تو پھر کفر بھی ہیں کمبے بھامے وہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے. ہاں جی وفرسان بالنہار. اور اس طرح کر کے ڈٹ کے میدان میں کھڑا ہوئے. ایک جڑی جناب لایا یا قوم بھنگ ہوتے لایا یا جناب باہر نکلنا جناب دسنا ہی نہیں جی جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، ساریاں گلاں اپنی جگہ. لیکن ایک گل ہے کہ اصحاب صفہ تو بڑا کوئی طالب علم بھی کوئی نہیں، انہاں تو بڑا کسی کو استاد بھی کوئی نہیں، انہاں تو بڑے نہ پڑھن والے نہ پڑھان والے دنیا کائنات وچ نہ انہاں دی مثل ہو سکتی. لیکن اصحاب صفہ کتھے نے؟ بدر وچ، احد وچ، خندق وچ، مریسی وچ، مستلق وچ، تبوک وچ، یرموک وچ. پھر گل بندی یار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایتھے لوگ جناب بیٹھے بیٹھے ستے ستے جناب اے کتب الاقطاب ہے فلانا فلانا. میں کہا خوشبو وہ نہیں ہوندی جن دی عطار تعریف کرے. مشک آنا بوید کہ عطار بوید؟ ہاں جی مشک وہ نہیں جس دی عطار تعریف کرے، مشک ہوئے جڑی اپنی خوشبو آپ دے کے دسے کہ میں خوشبو ہوں. ایتھے تعریف کرنی نہیں پوندی. ایتھے جناب نعرہ لگے ذات دا بابا جی خبردار. کتےاں دے نعرے نہیں ہوندے، نعرے مالکاں دے ہوندے. تے آج نعرے لگ رہے ہیں کہ نہیں نعرے لگ رہے ہیں؟ ساری زندگی جبے کبے سدھے کر دے گزر جاندی. ختم نبوت تے پیرا دینا تے ذات مٹا کے دینا. ہاں جی ذات مٹا کے دینا اور جناب اپنا تعارف مٹا کے دینا. کوئی پوچھے دا انہوں نے آخنا جناب اسی اس لین چاہ جس لین جناب سیدنا صدیق اکبر کھڑے، اسی اس لین چاہ جس سے فاروق اعظم کھڑے. اور اعلیٰ حضرت فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. ہاں جی تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. اے نقش قدم ہے کی؟ حضرت جناب داتا علی اجویری نے لکھا نبی صاحب نالو بڑا صوفی، اکمل صوفی، کامل صوفی جناب سیدنا صدیق اکبرن. تے حضور دی عزت دی باری آئی تے کی آکھا؟ عروہ بن مسعود نے آئی آکھا سی نا ایک مختلف قبیلیاں دے لوگن، اے کوئی خزرجی، کوئی اوسی جناب، کوئی قریشی، کوئی ہاشمی ہے، مختلف قبیلیاں دے لوگن جناب، کوئی اے اموی ہے، سارے اے جناب حضور تو چھڑ جان گے. تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اتنی گل کی جنا اوم سوس بدر اللہ. اس دا ترجمہ ایتھے ممبر تے کھڑے ہو کے نہیں ہو سکتا، بلکہ اے جناب خورشید ملت کو تسی اندر حجرے بھی جا کے پوچھنا ہے تو انہوں نہیں دس سکتے. اتنی بڑی جواب دیتا اس نے
اس واسطے کہ انہوں نے پتہ سی کہ حضور دی بارگاہ کتنی نازک بارگاہ ہے. اتھے کسی دی جرت کیویں کہ کوئی گل کرے. اتھے جناب جس دا جو دلاں دا منہ کر کے ناموس رسالت بارے بھی جی میرا خیال ایسے ہے وہ ہونا چاہیے, میرا خیال ایسے ہے. جناب آج کل یوٹیوبر دین آیا ہوا ہے, یوٹیوبر دین. میں کہا جھلیا اقبال کہندا دین اگردت پختہ پہ آدابش دین بغیرت صحبت اربابش. اقبال کہندا ہے نا خشکیاں کو جا کے دین نہ پوچھی, دین پوچھنا ہے تو 1000 سال تو بابا بھاٹی چوک پیرا دے رہا جا کے داتا علی اجمیری کو پوچھی. داتا صاحب فرماندے کہ میں جناب حرمین خواب ستا ہویا تے میں دیکھیا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں تے حضور دے ہتھاں تے ایک بزرگ آدمی. میں جناب پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تواڈے علاقے دا امام اعظم ابو حنیفہ. داتا صاحب کہندے میں بیدار ہویا تے میں تعبیر کیتی, تعبیر بھی داتا علی اجمیری کر سکتا نا اس گل. تو میں تعبیر کیتی, میں کہا بھئی ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ اگر اپنے پیراں تے چل کے جا رہے ہوندے نا تے بھٹکن دا خیال ہو سکتا کوئی گل ہوتے تھلے, اے تا حضور دے ہتھاں تے جا رہے ہیں. بھائی جنہاں دے پیچھے ایڈے ایڈے بڑے شیر ہاتھ بن کے کھڑے ہیں جی. حضرت داتا علی اجمیری کون ہیں بھائی؟ حنفی ہیں نا. حضرت خواجہ اجمیری کون ہیں ہیں جی؟ اے جدو ہاتھ بان کے کھڑے ہیں. حضرت مجدد الفسانی ہاتھ بان کے کھڑے ہیں. امام احمد رضا بریلوی ہاتھ بان کے کھڑے ہیں. تے آج کل کے کوئی اٹھے جناب نہیں میرا مسئلہ ہے ہونا چاہیے, میرا مسئلہ. میں کہا تیرا جواب ہونا چاہیے جو فاروق اعظم نے عبداللہ بن سبیغ نو دیتا سی. تیرا مسئلہ بالکل درست ہو جائے گا. جناب ساری زندگی استنجے دا پتہ نہیں. اے ہون بھی گلا کرتے جناب اسی مناظرے واسطے تیار ہاں. میں کہا چھڑ مناظرے نو, اسی پہلے سال دا اپنا منڈا بھیج دیاں تے تو اندے نال استنجا کرن دا طریقہ دس دے پاسے تک. تسی جا کے صحابہ نو پہندے ہو, آل بیت نو پہندے ہو, شرم نہیں آندی بھئی او ذاتاں اللہ تعالیٰ نے تکڑی توڑ واسطے نہیں بنائیاں. او ذاتاں صرف مقام ادب دیاں ہیں سر جھکا کے بس. بھائی جنہوں گھر روٹی نہ مل دی ہوئے, جس دی اپنی حیثیت کچھ نہ ہوئے, وہ جا کے صحابہ اور اہل بیت دی جناب ذاتہ توڑے کے جناب یہ بلندتے یہ بلندتے. آل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے, ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. بس اتنی بات ہے. اور ایک بات گل بابا جی نے جڑی کر دی تھی نا اخیر ہے, کیا نہ صحابہ نو اسا انہاں دی ذاتی حیثیت نہ منیا نہ اہل بیت نو ذاتی حیثیت نہ منیا. فرمایا اسی صحابہ نو بھی حضور دی وجہ نہ منیا اور اہل بیت نو بھی حضور دی وجہ نہ منیا. اور اتھے آگے کوئی بکواس کر سکتا سی اگے کہ جناب تسی دسو پھر حضور دے بارے, تو فرمایا وہ ساڈا امام دس کے گیا کہ با خدا خدا کا یہی ہے در. گل بند کر دی تھی کیا با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اسلام کی کردہ بھئی جڑیں پیدا کردہ, کی کردہ جڑیں پیدا کردہ. اے ڈھلیاں گلانے نہیں. کہنے جی جناب کیسے آئے گا دین تخت پر, کیسے آئے گا ختم نبوت کا پیرا کیسے ہوگا؟ میں کہا 10 جدو حضرت بلال حبشی نو ہے حاجی جڑے عمرے تے جاندیں حج تے جاندیں, انہوں نے پتا کہ مکے دی جناب وہ پتھر کتنے فرش دے اور جناب سین دے فرش کتنا گرم ہوندا. میں نے 10 حضرت بلال نو ریت تے لٹایا ہوئے امیہ نے, اتے پتھر بھی رکھے ہون تے تشدد بھی کردہ ہوئے تے کوئی جناب قریشی کوئی ہاشمی سردار کوئی مکے دا وڈیرا سوچ سکتا سی کہ اے بلال کعبے دی چھت تے ہوئے گا؟ ہاں جنہیں بلال کعبے دی چھت تے آیا نا ایمیں محمد عربی دا دین بھی تخت تے آئے گا. اسی اس یقین نہ لگے پھر دیاں, اسی نہ صحیح ساڑیاں نسلہ صحیح, اے تا گل ہی کوئی نہیں. لیکن اے نہیں ہو سکتا کہ حضور دی عزت ہوتے کوئی سودا ہو جائے, حضور دی ختم نبوت ہوتے کوئی سودا ہو جائے. اور اسا پڑھیا دین جنے والا اے جڑا جناب ہر ویلے سر جھکا لو جناب حالات کا تقاضا. میں کہا حالات تا کدی بھی نہیں ٹھیک رہے, حالات تا اسلام دی تاریخ دستی حالات کدی بھی ٹھیک نہیں رہے. حالات بدر ٹھیک سن, ادھر 313 ادھر جناب 1000 دا لشکر. حالات کربلا ٹھیک سن, ادھر 72 تے ادھر 1000 دا لشکر. ہر بار جناب حالات تا کدی بھی ٹھیک نہیں ہوئے. حالات تا جناب 1 لاکھ راڈرک دی فوج اور جناب طارق بن زیاد 4000 6000 نال جناب ایتھے جناب دریا پار بیٹھے ہویا. حالات تا کدی بھی نہیں ٹھیک ہوئے. حالات ادو ٹھیک سن جدو فیض آباد جناب گولیاں اور چھل برس رہا سن, حالات تا ادو بھی نہیں ٹھیک سن ٹھیک. لیکن کی گل ہے حالات دا جڑا مقابلہ کرے اس نے تو کلندر کہندے. ہاں اسے تو دین ہے ویکھدا بھی میرے بندے کچے تا نہیں. اور جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے ازل وچ ویکھیا, جنہاں دے دلاں وال انہاں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بھی کھڑکا کے لیا. اسلام کچے بندے نہیں لیندا, کھڑکا کے کدی بدر وچ کدی احد وچ کدی خندق وچ کدی براسی کدی مستلق وچ اور کدی یمامہ وچ 1200 صحابہ شہید ہوئے. اے تاریخ کہندی اور بابا جی بھی فرماندے سن کہ اگر یمامہ دی جنگ نہ ہوندی
اور یمامہ اتنا صحابہ دی شہادت نہ ہوندیاں تے کیسر و کسرا اگے اینج فتح ہو جانا سی، اینج کر کے بڑے بڑے قاری اور بڑے بڑے رجال، حضرت ابو دجانہ جیسے شیر ہیں جی، جڑے اینج سامنے حضور دے کھڑے ہو کے کہنا الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدن نخیلی اللہ قومت دہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی. فرمایا جو کھجورہ دے جھونڈے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیتا، اے ہن جہاد دی گل آئے گی نا تو سارے دے منہ بڑھ جان گے، وہ جہاد دی گل کر رہے ہیں. مینوں اے دسو بھئی اے علماء بھی بیٹھے نے، حضور نے کتنے حج فرمائے نا اپنی زندگی چ، ہیں جی پکی گل ہے، تحقیق نال گل ہے. ایک حج کیتا، حاجی ایئرپورٹ تے آوے تے پورا خاندان لین جاوے تے پھلاں دے گگرے تے حضور جس واسطے 27 باری خود بنفس نفیس تلوار اٹھا کے لے کے گئے، او گل کردے مسلمانوں نوں پریشانی ہوے، او گل کردے دل کمے. ہاں یورپ نے دین دسیا نا، انہاں تو لے نسی تھے کہ ہم نہیں، ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں. بابا جی نے آکھیا جھلیا اسی درود والے بھی ہاں، درود ویلے درود پڑھتے ہیں تے برود ویلے برود چلاندے ہیں. اور برود دی صفت کی ہے، انہاں تا نفی کر چھٹی سی، انہاں کہا نہیں جناب اسی تا جناب امن والے ہیں. بابا جی نے فرمایا نہیں، اسی جہاد والے بھی ہیں، اسی غیرت والے بھی ہیں، اسی عظمت والے بھی ہیں، اسی حمیت والے بھی ہیں. انہاں تا بارود دی اتنی بڑی نفی کر دی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے او مجاہد او رجال جنہاں نے اپنے ہتھیاراں نال قتال کیتا، فرمایا قیامت والے دن او برہنہ کر کے اپنے ہتھیاراں نوں موڑیاں تے رکھ کے آ رہے ہوں گے. نہیں سمجھ آئی تانوں؟ اس دا مطلب ہے کہ غازی علم الدین نے وہ چھرا این کر کے ننگا کر کے ہتھ رکھا. غازی غازی عامر عبد الرحمن نے اپنا خنجر ہتھ رکھا ہونا تے ممتاز قادری نے بھی اپنی ایس ایم جی ہتھ رکھی ہونی. اور سمجھ آئی؟ فرمایا میرے وہ غلام قیامت والے دن برہنہ کر کے اپنے ہتھیار آ رہے ہوں گے. اور فرمایا جدو میری جانب چلن گے نا، کیونکہ سارے نے تو حضور دی جانب پڑھنا نا، کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، سارے حضور دی جانب چلنا. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میرے غلام چلن گے نا تو انہاں دے رستے اگر کوئی اولو العزم انبیاء بھی آ گئے، یعنی جناب نجی اللہ، جناب صفی اللہ، جناب خلیل اللہ، جناب کلیم اللہ، اگر انہاں دے رستے کوئی اولو العزم انبیاء بھی آ گئے نا تو انہاں کہا جناب رستہ دے دیو اسا حضور وال جانا، تو انہاں نوں رستہ دینا پہ جانا. اس دی نفی کر بیٹھے سن. اے تو بابا جی نے آگے دکھیا ہوئے حضور نے جناب بینان عہد تلوار بلند کر کے کسی کہ کون اس دا حق ادا کرے گا. اور حضرت ابو دجانہ جیسے شیر بھی حضور دی ختم نبوت ہوتے نثار ہو گئے. بس اتنی کی بات ہے کہ جناب ختم نبوت دا مسئلہ او بچیاں دا کھیل نہیں ہے. اور جناب گھر بیٹھ کے کہو جی اسی جناب این کر دیتا این کرتا، نا جدو حضور دی ختم نبوت دی لوڑ پوے تو پھر بدری ہوئے یا غیر بدری او یمامہ پہنچے تے کوئی پیر ہوئے تے مشائخ ہوئے، کوئی سیاستدان ہوئے تے ملونڈا ہوئے، ہاں جی کوئی وکیل ہوئے تے برسٹر ہوئے. بھائی جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے بخش دیتا، حضور نے فرمایا آج تو بعد بدری کوئی بھی عمل نہ کرن تے جنتی ہیں، انہاں نوں بھی حضور دی ختم نبوت واسطے میدان جانا پوے. تے اسی کہ یہ گھر بیٹھے نہیں جی اسی ختم نبوت دے اوتے پیرا دے دیتا. جدو بھی حضور دی عزت دا مسئلہ بنے، ختم نبوت دا مسئلہ بنے، مومن دا کام ہے این کر کے میدان وچ آ جانا، این کر کے میدان وچ آ جانا. اور اگر کوئی گندا ارادہ رکھدا اور اے سمجھدا کہ اسی ختم نبوت دے قانون نو تبدیل کر دیاں گے، اے میں بڑے بڑے مرکز ہوتے گل کر کے جا رہا ہوں کہ کوئی سمجھدا کہ اسی جناب پیسے دی خاطر ڈالریاں دی خاطر، تے یاد رکھنا کہ ساڑھے بزرگاں نے 53 دی تاریخ تو لے کے 74 تک 10,000 دیاں قربانیاں دے کے، 10,000 شہداء دیاں قربانیاں دے کے ختم نبوت دا قانون پاس کروایا. جے سانو 10 کروڑ دیاں بھی دینیاں پیاں نا تے اسی اس سے حفاظت کریں گے. بس بھائی میری گل سنو، اے کل یوم دفاع گزریا نا، کل یوم دفاع گزریا. پاکستان کو شاہین بھی ہے، حطف بھی ہے، عبدالی بھی ہے، جناب 1 2 3 4 اے سارے ہیں، خالد ٹینک بھی ہے، لیکن غیرت خالد علی کسے کوئی نہیں. حضرت عمر بن مادی کرب اے ساڑھے بڑھے جناب تاشا کھیر رہے ہیں. اسلام میں بڑھاپے دا تصور ہے ہی کوئی نہیں. اسلام دی سیاست جہاد ہے. حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر ہے جنگ یرموک کے جا پہنچے. اور جگہ یرموک کے جدو پہنچے تے سامنے وہ کہنے رومیہ دا بہت بڑا پہلوان آیا.
4000 دا مقابلہ کھلا کرتا سی. صحابہ کہندے بڑے دیو ہیکل گھوڑے ہوتے بہ کے آیا, بڑا اس دا ہاتھی جتنا بیٹا اتنا وجود دا گھوڑا. جدو سامنے آیا انہیں مبادر پاس لگایا, انہیں کہا ہے کوئی جڑا تواڈے وچوں میرا مقابلہ کرے؟ حضرت عمر بن مہدی کرب 86 سال دی عمر چھال مار کے میدان وچ آ گیا. کسے دے قبول کرن تو پہلے میدان وچ آ گئے. تے آپ نے آ کے آئیں گھوڑے دی دم ہوندے نا, گھوڑے دی دم این کر کے ولیٹی اپنے ہاتھ وچ, فرمایا مقابلہ بعد ہوئے گا, جنا تے پہلے انہوں ہلا کے وکھا. ہاں اسلام جنے پیدا کردا, اسلام دا تصور جنیاں دا. اے جی 10,000 میں کہا جنا ایک بھی کوئی نہیں, اے جی 5,000 میں کہا جنا ایک بھی کوئی نہیں. اور جلیا فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی, ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ. اے ہاں ایک سپاہی ہونا چاہیے دا, کیتی کہ نہیں کیتی؟ کلے امیر المجاہدین 1.5 کنال دی رحمت اللہ العالمین مسجد تین کر کے کفر لرز دوین کر کے کہ بابا کرو کیے, جناب بابا جی کرو کیے تے لوگ بابا جی فرمان اسی کچھ نہیں کرن لگے, اسی حضور دی امت ہوں, حضور دے نال این تعلق جوڑن لگے, رشتہ جوڑن لگے, این محبت رسول دا رشتہ جوڑن لگے. اتنی حضرت میں لوان لگا تواڈے کو دلیراں نال لوان لگا. حضرت عمر بن مہدی کرب انہاں دی تلوار دی بڑی شہرت ہو گئی, بھئی بڑا کاٹ کر دی جی, بڑا وڈ دی, بڑا جناب کمال کر دی, سارا کچھ کر دی. تے حضرت عمر بن مہدی کرب حضرت فاروق اعظم نے انہاں دی تلوار مدینے سے منگا لی. حضرت فاروق اعظم نے ایک مجاہد کو دے کے بھیجی, بھائی جاؤ فلانی جنگ ہے. وہ آئے واپس, حضرت فاروق اعظم نے پوچھا بھی ہاں دسو تلوار کیسی چلی؟ انہوں نے کہا جی بس جی نارمل لین جی باقی چلتی آنے بھی چلی, کوئی اس سے خاصیت تو کوئی نہیں. حضرت فاروق اعظم نے عمر بن مہدی کرب نو خط لکھ دیتا, آپ یرموک دے میدان ہے سن, آپ کو خط دیتا کہ عمر بن مہدی کرب بڑی تیری شہرت سنی سی, بڑے چرچے سنے سن, بڑا شہرت سنیا سی کہ تیری تلوار بڑی چل دی, لیکن میں تا جناب بندے نو دے کر بھیجی, وہ کہتا کوئی نہیں چل دی. آپ نے فرمایا اے امیر المومنین, عمر بن مہدی کرب نے تلوار بھیجی سی, ہاتھ نہیں سی بھیجا نال. ہاں خالد ٹینک چلان واسطے غیرت بھی خالد آلی چاہی دی, اے نہیں کہ جناب کشمیر آلی گل آوے تے لتا کمریاں ہوں. اے تک قسم با خدا تاریخ اسلام میں کسے جرنل دے بارے نہیں پڑھیا, واللہ نہیں پڑھیا. اے جڑے ساڑھے صاحب کا گزرے جڑے صاحب کا گزرے انہیں کہا جناب کشمیر چاہ رہے ہیں, انہیں کہا اور ساڑھا صاحب کا سپیکر اسمبلی کہندا کہ جناب این لتا کم دیاں یا استغفر اللہ نعوذ باللہ. اور بھائی اسلام دے جرنل دیاں لتا کمن, مسلمانہ دے جرنل دیاں, او تا الفانسو ہے کہہ دے وے کہ اوے اسمان دے فرشتے بھی اتران تے تو میں نے شکست نہیں دے دے یوسف بن تاشفین نو, تے آپ نے وزیر نو کہن دی بگ بگ دا جواب دے. اے تا گل میدان چوئے گی نا. انہیں ایڈا لمبا پھرو لکھیا میں این جناب ابلک گھوڑے لے کے آ رہا ہیں, این عربی النسل, این جناب دستے لے کے آ رہا ہیں, این جناب بربر لے کے آ رہا ہیں, جناب فلان لے کے آ رہا ہیں. تے آپ نے دیکھا, آپ نے فرمایا دشمنوں نو لمیاں گلاں نہیں کر دیاں, دشمنوں نو بابا جی دی طرح زبان سے او آخر سارے این کر دیں گے بابا بچے لگ دیو. ایک جملہ بڑا بھاری, اے بچے لگ دیو, تے بچے نہیں لگ دے سارے. کی کر لیا انہاں, پرچے دے کے کی کر لیا, ہتھکڑیاں لا کے کی کر لیا, جناب ناموس رسالت ہوتے جناب 4 شیڈول کا لدم کر کے کی کر لیا. اسی تا آج بھی گل کر رہے ہیں, ہاں جی اسا تا ہتھکڑی کل بھی لوان واسطے ہے, ہونے باہر نکل کے حضور دے نام واسطے لوان واسطے تیار ہیں. ہاں جی کوئی ہتھوں پٹا پا کے حضور دے نام تے گھسیٹے اسی تیار ہیں, لیکن جناب جن کو اب نیند بھی نہیں آ رہی رات کو نیند نہیں آتی, دن کو تارے نظر آتے ہیں. ہیں جی چھڑو پھر وہ گل ہور ہو جانی. او حضرت عمر کی گل کرنے لگا تھا بھائی, ہاں یوسف بن تاشفین اسلام دے جرنل دی گل کرنے لگا. انہاں دیاں لتاں کم نہیں ہون. یوسف بن تاشفین نے کہا دشمن نو لمیاں گلاں نال جواب نہیں دے دا. انہوں نے کہا کی کری, انہوں نے کہا انہاں خط لیا پیچھے لکھ دیتا. انہوں نے کہا میں جلد آ رہا ہوں. جدو گیا نا تے سپین دی پہاڑیوں تے چڑھیا تے زور دا ٹائم ہویا تے الفانسو دیاں فوجاں نسیاں کے لگ کے تے انہیں انگڑا دندن دے کے کہنے لگا افسوس تسی تا میری سوچ رہا بھی پہلے نس گئے. اے ہے مسلمانہ دے جرنل. اے جناب حضرت طارق بن زیاد نے جدو کشتیاں جلائیاں تے فوج چیخ اٹھی. انہیں کہا کدی کسی نے اسباب بھی جلائیں, انہیں کہا اے میں نہیں جلا رہا. بابا جی کہنے سن نا کہ تو دس کہ ممتاز قادری نو پھانسی تینو کنے کیا سی, تے میں بھی دس دیں گا میں جناب فیض آباد کیوں گیا سی. اے گل میں تانوں سنان لگا اس دا اشارہ دین واسطے. حضرت طارق بن زیاد نے جدو کشتیاں جلا دیتیاں اور جناب اسباب جلا دیتے کہ جناب وہ کہنے لگے فوج چی کھٹ اسباب بھی کدے کسی نے جلائیں, کشتیاں جلا دیتیاں. اور کہ اس واسطے نہیں جلائیاں, انہوں نے کہا رات میں خواب ستا سی حضور دریا پار کر رہے ہیں, حضور دے ہاتھ ایک ننگی شمشیر ہے تے پیچھے ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں, عثمان بھی ہیں, علی بھی ہیں. انہیں کہا میں نو یقین ہو گیا کہ فتح ساڑی تے مڑ کے پیچھے جانا ہی نہیں تاں کشتیاں ساڑ دیتی ہیں. بس اتنی اے جرنہ دی شان ہے, اے مسلمانہ دی جرنہ شان ہے. حضرت عقبہ بن نافع جناب جہاد کر رہے
افریقہ کے جنگل جدو جہاد کر رہا ہے افریقہ دے فتح کردیا آگے سمندر آ گیا افریقہ دا. حضرت عقبہ بن نافع نے اپنا گھوڑا بھی پا دیتا سمندر جدو اس دے گردن تک پانی آیا تو گھوڑے دا منہ بھی اتائی کیتا اور خود بھی اینج اپنی نظراں آسمان ہل کیتیاں. میں یا اللہ تو گواہ رویں تیری زمین مقبئی عقبہ بن نافع دا جذبہ جہاد ختم نہیں ہویا. اے ہے مسلمانہ دی تاریخ, اے مسلمانہ دی تاریخ, پتہ نہیں ہے کدھر لئی پھر دن. اور مر تیمے میں جانا, مشرف نہیں مر گیا, ہاں جی ضیاء الحق نہیں مر گیا, ہاں جی اور باقی جڑے جناب پیچھے لینڈ لاؤ سارے مر نہیں گئے کی دنیا تو کوئی لے کے گیا, ہاں جی کوئی نہیں لے کے گیا. لیکن دنیا تے آج بھی نہ زندہ تے صلاح الدین ایوبی دا زندہ, محمود غزنوی دا زندہ, جس سے بارے اقبال کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں منتظر کب سے اہل حرم کے سومنات. اقبال کہندا کہ کوئی نہیں ایسا جناب جڑا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین دی تجوید اور جناب دین دی ہو کر جناب تجدید کرے اور کھڑا ہو کے کہے کہ جناب ابو الحسن خرقانی صاحب کرتا چاہیدہ سومنات دا مندر میں ڈھانا. لیکن ایتھے سارے کار خلیلہ خارا گدازی, آذر کا پیشہ خارا تراشی. اقبال کہندا آذر کا پیشہ خارا تراشی, کار خلیلہ خارا گدازی. اقبال کہندا آذر دے پتر ہوندے جڑے ہیں جناب جا کے بت شت جناب تیار کر دین, مندر تیار کر دین. کہندا خلیل دا پتر ہمیشہ کوڑا موٹے تے رکھ کے انہوں وڈن نو پھردا. اے مطلب ہے نا. اور اقبال آگے جناب آخری بات اے فقر دی بھی گل, حضرت کیونکہ داتا علی اجویری دا اور سے آج دے دن انہاں دی بارگاہ چو آ رہا تے فیض تازہ تازہ. اقبال کہندا سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم اور آدھے فاروق از جمالش تازہ شد عجز حرف او بلند آوازہ شد. اس دا کی مطلب ہے کہ داتا علی اجویری دا جڑا ماننے والا ہوئے گا وہ حق دی گل ہے بلند کر کے کرے گا, اندر بڑھ کے نہیں. اندر بڑھ کے تو ساڑھی تاریخ ہی نہیں نا. حضرت محیصہ اے حضور دے غلامن تے انہاں دے بڑے بھائیاں خویصہ ہے حضور را کلمہ نہیں ہے جے پڑھیا. میرے آقا مولا نے حکم دیتا فرمایا محیصہ جا کے فلاں یہودی نو مارا ہو. حضرت محیصہ گیا یہودی نو مارا ہے. جدو واپس آئے گھر آئے کہ وہ بھائی کہنے لگا ہوا بڑا تو جناب احسان فراموش ہے, اس یہودی نو مارا ہے جس کو اسی قرض لیندے رہے ہیں جناب انہیں ساڑھے تے بڑے احسان کیتے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا گل اندر ہوئی نا تو چس نہیں آنی, اسی کیوں میدان لاندے ہیں. حضرت محیصہ دی سنت ادا کر دے ہیں کیا گل اندر ہوئی نا چس نہیں آنی. حضرت محیصہ نے نا اپنے بڑے براد این کر کے نا گھٹ تو ہاتھ پکڑے این کر کے باہر چوک لائے, جس طرح باہر بازار نہیں ایتھے لائے. کیا کہ یلوم ابن امی, کیا ہے میری ماں جایا میں نو ملامت کردہ کہ میں حضور دے کہن کے اس یہودی نو ماریا کیوں ہے. کیا اگر حضور حکم دینا تو میں اندھی دھوڑ بھی لاغے رکھ دیا. یار تسی ناموس رسالت دے مسئلے مندرہ دی گل کر دیو, تسی ناموس رسالت دے مسئلے اقلیت دی گل کر دیو. اگر حضور دی عزت دا مسئلہ آ جاوے اسی تا اپنے ماں پیو بھول جانے ہیں, اسی اپنی اولاد بھول جانے ہیں, اسی اپنے سکے بھول جانے ہیں. ہاں حضور دی عزت دی گل کرو پہلے. جے کسے مندر دی دیوار ٹوٹی جے جناب گارے دی سی تا اسی سیمنٹ دی بڑھوا دیں گے, جے سیمنٹ دی سی جناب اسی بجری دی بڑھوا دیں گے, جناب کنکریٹ دی جے کنکریٹ دی سی اسی سٹیل دی بڑھوا دیں گے. لیکن پہلے عزت رسول دی گل کرو, پہلے ختم نبوت دی گل کرو, پہلے ناموس رسالت دی گل کرو. اگر نہیں تو پھر ساڑھے کو حضرت فاروق اعظم والا نسخہ ہے کہ بچے نے پادری مارے سی نا, پادری مارے انہوں نے کہا جناب استخون, آپ نے فرمایا الان ازل اسلام. آج پتہ لگ گیا جے ساڑھے بالنچ بھی کتنا زور ہے. ہاں ناموس رسالت مسئلے ساڑھے امام نے لکھ دیتا, میں ادھی گل کرنا ادھی علماء تے چھڑنا. امام محمد رضا بریلوی نے کہا کہ اگر حضور دی عزت دے مسئلے دو میں جہان بھی جل جاننا تے گل چھوٹی, حضور دا عزت دا مسئلہ بڑھا بس. ساڑھے کول سند موجود ہے. اور ایک گل ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کی کیا سی کہ جنگل تے بھیڑیا آن اور مدینے دی پردہ دار خواتین نو پیر تو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جان. اس دا ترجمہ ہو سکتا مدینے دی پردہ دار خواتین کون ہیں؟ فرمایا لے جان جنگل وچ, لیکن صدیق لشکر اسامہ بھی روانہ کرے گا اور جس طرح حضور نے فرمایا اسی طرح روانہ کرے گا. صدیق کون ہوندا جس کو حضور نے امیر بنایا. بس حضور دی گل آ گئی پھر کائنات ختم. ہاں جدو ساری گلنا ساری مندیاں, لیکن جدو حضور دی گل آ گئی سب ختم. بس اتھو کے گل ہی کوئی نہیں. جڑا کرے گا پھر اس دا ٹاکرا ساڑھے نال ہوئے گا. اور اسا گردنہ حضور دے ناں تے رکھی ہوئی ہیں اور پیچھے کر کے نہیں, قدمہ تو پہلے بدا کے. لوگ کہنے نا قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ساڑھے بابا جی فرما گئے اوے جھلے اسا حضور دے ناں تے گردنہ بدا کے رکھی ہوئی ہیں. جس دا جدرو دل کردا ہو ادھروں کٹ لوے یا ادھروں کٹ لوے. بس حضور دے ناں تے این کر کے ہاتھ چکو سارے ہوں سارے. اساں وفا ایک کو جگہ کرنی ہو حضور دی ذات ہے.
بس ایک جگہ کرنی. لاؤ جی نعرہ لبیک دا. میری گل ختم ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ لبیک. آپ بیٹھے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک